الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، ماہ ربیع الاول طلوع ہو کر 2 راتیں رخصت ہو گئیں۔ الحمدللہ آج کی رات ماہ ربیع الاول کی تیسری رات ہے۔ ان بیانات کے طفیل اتنا فائدہ تو یقینی طور پر ہوتا ہے کہ وہ مسلمان جو اپنے کیلنڈر کو بھول گیا ہے ان بیانات کی وجہ سے اپنی تاریخ کو یاد رکھتا ہے۔ ہم کو تو یہ اچھی طرح یاد ہے کہ آج ستمبر کی 18 تاریخ ہے، کل 19 تاریخ ہے۔ بچہ بتائے، اگر پوچھو کہ ہجری کیا تاریخ ہے تو بچوں کی بات تو چھوڑیے، بڑے بڑے منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ تو ان محفلوں کی وجہ سے دوسرے محلے کے لوگ جانے یا نہ جانے، کم از کم اس محلے کے لوگ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آج ربیع الاول کی تیسری رات ہے، کیونکہ یہ تیسری محفل ہے۔ پہلی محفل میں مولود خوانی ہوئی، دوسری محفل میں بیان ہوا، تیسری محفل میں بیان ہوا۔ الحمدللہ ہر بیان کے لیے ایک عنوان پہلے ہی سے طے ہو گیا تاکہ مقرر کو یہ الجھن نہ ہو، یہ پریشانی نہ ہو کہ میں کس عنوان پہ تقریر کروں۔ پہلے اس کے ہاتھ میں عنوان دے دیا گیا تاکہ وہ عنوان پر، ٹاپک پر تیار ہو کر آ جائے اور پوری تسلی کے ساتھ عنوان کو سمجھائے اور عنوان کا حق ادا کرے۔ عنوان نہ دینے سے کبھی ایسا نقصان ہوتا ہے کہ کل جو مقرر نے کہا وہی آج کا مقرر بھی کہتا ہے، آج کے مقرر نے جو کہا وہی آنے والے کل کا مقرر کہتا ہے۔ تو 10 بیانات سنتے تو ہیں لیکن ہر بیان کا وہی مضمون ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے دن کے مقرر کو پتہ نہیں کہ پہلے مقرر نے کیا کیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو بات بتانے جا رہا ہوں نئی بات، خوش ہو کے ساری باتیں بتا کر بیان سے جب فارغ ہوتا ہے تو لوگ مصافحہ کر کے کہتے ہیں یہ باتیں ہم کل ہی سن لیے تھے، پھر اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کیا میں اتنی محنت کر کے بولا؟ نہیں، کل ہی سن لے تھے، کل کے مولانا بتا دیے تھے۔ تو اس لیے ہر دن کا الگ الگ عنوان،
عنوان یعنی ٹاپک رکھا گیا ہے۔ تو آج کا جو عنوان ہے، جس عنوان پر اس گنہگار کو بولنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، وہ ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ ہمارے نبی کا لقب ہے۔ محمد مصطفیٰ کی شان دیکھو کیا نرالی ہے، محمد مصطفیٰ کی شان دیکھو کیا نرالی ہے، نخائص کے شوائب سے بھی ان کی ذات خالی ہے۔ نخائص کے شوائب یعنی کمی کا گمان بھی نہیں آ سکتا، ایسی ذات ہے ذات مصطفیٰ، ایسی ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے آج ہم سنیں گے، سنائیں گے۔ معجزہ، ہر پیغمبر اپنے ساتھ ایک معجزہ لے کر آئے، یہ سب مانتے ہیں۔ انبیاء کرام اپنے ساتھ معجزے لے کر آئے، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بن کر آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نہ بھی دکھائیں تب بھی معجزہ ہی، کیونکہ چلیں دھوپ میں تو سایہ نہیں، پسینے میں تربتر ہو جائیں تو بہترین خوشبو نکل آئے۔ یہ معجزہ کسی خاص دن میں، کسی خاص مہینے میں یا کسی خاص موسم میں نہیں، جب جب نبی کو پسینہ نکلتا تب وہ جگہ ہی معطر ہو جاتی۔ یہ کیسا معجزہ ہے! اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزے لے کر آئے، یہ صحیح ہے، مگر خود بھی معجزہ بن کر آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار نام ہیں، کئی نام ہیں حضور کے، محمد، احمد، حامد، محمود، حامیم، یاسین، طٰہٰ، مدثر، مزمل۔ ان ناموں میں حضور کا ایک نام معجزہ بھی ہے۔ معجزہ اسے دوسرے لفظ میں برہان کہا جاتا ہے۔ برہان کا معنی ہے دلیل، ثبوت، ایویڈنس، پروف، برہان۔ پروردگار کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی ہے، ایک ایویڈنس آ گیا ہے۔ وہ دلیل کون ہے، وہ ایویڈنس کون ہے، وہ پروف کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دیکھیں حضور کو اپنی سچائی، اپنی حقانیت، اپنی نورانیت ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، خود ہمارے حضور ہی دلیل ہیں۔ آفتاب یعنی سورج کی روشنی کو ثابت کرنے کے لیے کیا سورج کوئی دلیل نامہ تیار کرے گا؟ ایویڈنس کا کوئی رپورٹ تیار کرے گا؟ نہیں۔ آفتاب آمد دلیل ہے، آفتاب آمد دلیل ہے۔ آفتاب، سورج کا آ جانا ہی سورج کی دلیل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آ جائیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے معجزہ آ گیا۔ جس راستے سے گزر جائیں وہ راستہ کچھ دیر تک مہکنے لگ جاتا تھا، اندھیرے کمرے میں جائیں تو وہاں پہ روشنی آ جاتی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معجزہ ہیں کہ خود ہی معجزہ ہیں، ایسا دعویٰ ہیں کہ دعویٰ کی خود ہی دلیل۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک دعویٰ ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو دعویٰ کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ ایوری اسٹیٹمنٹ ریکوائرس اے پروف۔ اسٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ اسٹیٹمنٹ، اس کا پروف کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ مجھے دیکھ لو، یہی دلیل۔ میرا چہرہ دیکھو، یہ دلیل۔ میری نگاہوں کو دیکھو، یہ دلیل ہے۔ میری خامت کو دیکھو، یہ دلیل ہے۔
میری آواز کو سنو، یہ دلیل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ آپ کے کمالات، آپ کے نبی ہونے، آپ کے پیغمبر ہونے کی دلیل خود آپ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر نبیوں کو جو معجزے دیے تھے وہ سارے معجزے علی الوجہ الکمال، یعنی مکمل طور پر، کمپلیٹ طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود ہے۔ ایک فارسی شاعر، اس شعر کی نسبت علامہ اقبال کی طرف کی جاتی ہے: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، آپ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، حسن یوسف، دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ معجزہ بھی آپ کے اندر ہے۔ ید بیضا داری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چمکتا ہوا ہاتھ تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو ایسا چمکتا کہ لوگ اس چمک کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ پھر دوسری بار گریبان میں ڈال کر نکالتے تو جیسے کا ویسا ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ ہمارے پاس ریموٹ کنٹرول ہے کہ ایک ہی بٹن ہے، آن کا بھی آف کا بھی، ایک بار دبائے تو آن ہو جاتا، اسی جگہ پریس کرے تو آف ہو جاتا، ویسا بٹن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ گریبان میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ بالکل نارمل رہتا، جس طرح کسی بھی انسان کا ہاتھ ہے ویسا ہاتھ رہتا، اس میں چمک نہیں۔ ہاتھ ڈالتے نکالتے تو ایک دم روشن ہو جاتا، لوگ پریشان ہو جاتے، اب اسے کیسے آف کرنا، پھر ڈال لیتے، جیسا تھا ویسا ہو جاتا۔ تو شاعر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ بھی آپ کے اندر ہے۔ آنچ خوباں ہم دارند، جتنے کمالات سارے پیغمبر رکھتے تھے، سارے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دیگر پیغمبر جو کمالات رکھتے تھے، جو معجزات رکھتے تھے، تو تنہا داری، یا رسول اللہ آپ تنہا وہ سارے معجزے رکھتے ہیں۔ از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، ہر نبی کے اندر جو جو کمال تھا وہ کمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے۔ اگر اس پیغمبر کے کمال کو اور نبی کے کمال کو اگر مقابلہ کیا جائے، مقابلہ یعنی کمپیئر کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو حضور کے معجزے میں کمال زیادہ نظر آتا ہے۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے کیا کیا؟ مردے کو زندہ کیا، قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے اپنے ہاتھ میں چڑیا، کبوتر، کسی کا بھی ایک ڈھانچہ، ایک شکل بنا دیتے، یعنی مٹی کو لیتے، چکنی مٹی کو اسے ادھر ادھر دبا کر شکل بنا دیتے، یہ کام آتا تھا۔ بنانے کے بعد اسے پھونکتے ہی وہ اصلی کبوتر بن کے اڑ جاتا، اصلی چڑیا بن کے اڑ جاتی، اصلی طوطا بن کے اڑ جاتا۔ بس مٹی کو اٹھانا ہے، اسے جس طرح لوگ بڑا بنانے کے لیے آٹا اٹھا کے اس طرح گھما گھما کے اس میں ایک سوراخ ڈال کے شکل بن جاتی، بڑے کی شکل اس طرح چپکانا ہے۔ تو بڑا بنانا جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ آسان تھا عیسیٰ علیہ السلام کو مٹی سے کسی بھی پرندے کی شکل بنانا۔ شکل بنا کر شکل بنا دے تو وہ آرٹیفیشل ہے، جیسے بہت سے آرٹسٹ کرتے ہیں، شکلیں بناتے ہیں مٹی میں بنا کر، اس کے بعد اس کو پینٹ چڑھا کر دور سے دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا کہ واقعی ایک مور بیٹھا ہوا ہے، ایک مور بیٹھا ہوا اس طرح محسوس ہوتا ہے دور سے دیکھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس طرح بنا کر تھوڑی ہی دیر میں
اسے پھونکتے وہ صحیح بن جاتا، ایسا صحیح بن جاتا ہے کہ اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے تو گوشت جو ہے اصلی پرندے کا گوشت ہوتا، اور اس کی آواز بھی اصلی پرندے کی رہتی۔ اصلی پرندے کو جس طرح شور ہوتا، ڈرتا، بھاگتا، اڑتا، چیختا، بھوک ہو تو پریشان ہوتا، وہ ساری صفتیں اس کے اندر آ جاتی تھیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا معجزہ دکھایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے کہ ابو جہل اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے کے آتا۔ کنکریاں جو ہیں یہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتی۔ کبھی کسی نے سنا ہے کہ کنکری زندہ ہو گئی؟ پرندہ زندہ ہوتا ہے، پرندہ ہے ہی زندہ چیز، لیونگ بینگ، زندہ چیز ہے پرندہ۔ تو جو چیز عادتاً زندہ رہتی، ایک مٹی کے ڈھانچے کو ایسا پرندہ بنا دیا جو زندہ رہ سکتا ہے، کنکریاں۔ تو ابو جہل کنکریاں لے کر آتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اے محمد، اسے یا رسول اللہ کہنے کی توفیق نہیں۔ ابو جہل کبھی یا رسول اللہ بولا نہیں، یا محمد، مگر یا محمد جب بولتا ہے تب بھی اس کی زبان سے حضور کی تعریف ہی نکلتی، کیونکہ محمد کا معنی ہی ہے تعریف کے قابل۔ محمد کا معنی ہی تعریف کے قابل۔ کسی کا نام ہی عالم رکھ دو، آپ غصے میں آ کر اسے بلائیں گے، عالم ادھر آ، عالم بلا دیتے۔ نام اگر کسی کا مفتی رکھ دو، نام ہی مفتی رکھ دیا۔ اب وہ غلطی کرتا ہے، کیا ایسا غلط کام کیا؟ مفتی دیکھ تجھے کیا کر، مجھے کیا بولے تو مفتی بولنا، تم دوسرے راستہ نہیں، نام ہی مفتی رکھ دیا گیا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی محمد رکھ دیا، اور بڑا پیارا نام۔ لب چمٹ جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے۔ لب فارسی میں لب، فارسی ہی کی طرح انگریزی میں لپ، لب لپ یعنی ہونٹ، لب چمٹ جاتے ہیں، دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے۔ دو ہونٹوں کو ملائے بغیر محمد اگر کوئی کہنا چاہے تو نہیں کہہ سکتا۔ محمد کا نام لینے والا دو ہونٹوں والا، اگر ایک ہونٹ بھی کٹ گیا تو محمد کا نام نہیں لے سکتا۔ لب چمٹ جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے، نام پیارے کا جب آتا ہے تو پیار آتا ہے۔ ایسا پیارا نام ہے کہ جب جب کہو تو پیار کی ادا، نیچے کا ہونٹ اوپر، اوپر کا ہونٹ نیچے، اوپر والا نیچے والے سے ملتا، نیچے والا اوپر والے سے ملتا۔ یہ کام ہمارے نبی نے کیا۔ مالدار اوپر تھے، غریب نیچے تھے، مالداروں کو جھکا کر غریبوں سے ملایا، غریبوں کو بڑھا کر امیروں سے ملا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لایا۔ ابو جہل سوچا کہ میں کنکریاں ایسی جگہ لیا ہوں کوئی دیکھا نہیں، میں جا کے پوچھوں گا۔ سب کہتے ہیں وہ نبی ہیں، کمال والے ہیں، کرشمے والے ہیں، معجزے والے ہیں۔ آج ان کی ایسی بے عزتی کروں گا کہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ آپ کو بچائے گا کا مطلب آپ کی جان بھی بچائے گا، آپ کی مان بھی بچائے گا، آپ کی جان بھی بچائے گا، آپ کی عزت بھی بچائے گا۔ تو ابو جہل نے کہا اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں کیا ہے وہ بتائے کہ میں کون؟ اب تو یہ آپشن دیتا ہوں، either this or that، یا تو اس طرف ہے اس طرف۔ اس نے سوچا کہ یہ میری مٹھی میں کنکریں آسانی سے بتا دیں گے، مگر کنکری کیسے بتائے گا؟ کنکر کہاں بات کرتا؟ کنکر کہیں بات کرتا نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا
کہ اچھا میری مٹھی میں کیا ہے وہ بتا دے۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی، اس کی مٹھی کے اندر کنکریوں نے بہترین آواز میں کہا کہ ہم کنکریاں ہیں، نحن الحصا، ہم کنکریاں ہیں، نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایسی چیز جو کبھی جاندار رہ سکتی ہے، ویسی چیز کو عیسیٰ علیہ السلام نے جاندار بنایا۔ کوئی مر گیا مردہ، وہ کبھی زندہ تھا، ٹھوکر مار کے اسے زندہ کر دیا۔ پرندے زندہ رہنے والی مخلوق ہے، مگر کنکری زندہ بھی نہیں رہ سکتی، بات بھی نہیں کر سکتی، مگر اس کنکری کے اندر جان بھی آ گئی اور آواز بھی آ گئی، فہم بھی آ گئی، سمجھدار بھی بن گئے کنکریاں۔ کنکریوں نے کہا بزبان حال، اے ابو جہل، ہمیں جتنی عقل ہے اتنی عقل تجھے بھی نہیں، ہم نے تو پہچان لیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نے نہیں پہچانا۔ تو یہ معجزہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک معجزہ ہے حضور کا، ستون حنانہ، یعنی درخت کا جو تنا ہے، یہ کھجور کے درخت کا تنا مسجد نبوی میں تھا منبر بننے سے پہلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے پر ہاتھ رکھتے اور جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ جب منبر بنانے کی تجویز ہوئی کہ منبر بنا دیا جائے، تاکہ منبر کا مقصد ہی کیا ہے کہ خطیب کچھ اونچائی پہ کھڑا ہو اور سارے لوگ اسے دیکھ سکیں۔ اگر نیچے کھڑے تو سامنے والے دیکھیں گے، پیچھے والوں کو کچھ تکلیف ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے کہ منبر بنا دیا۔ آج کالجوں کے اندر پلیٹ فارم بنا دیا جاتا ہے، لیکچرر اوپر کھڑ کے لیکچر دینا، تاکہ کلاس کے سارے اسٹوڈنٹ، سارے طلباء دیکھیں۔ یہ نظریہ بلکہ یہ آئیڈیا بعد میں آیا، 1400 برس پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ کہ لیکچرر کو کیسے کھڑا ہونا چاہیے، کتنی اونچائی پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر بنایا، منبر بن گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھے تو رونے کی آواز آ رہی، کیونکہ اس تنے کو، کھجور کے درخت کا تنا مضبوط ہوتا ہے، ٹرنک، اس کو رکھا گیا، رونے کی آواز آ رہی، سمعنا بکا۔ اس جو ستون حنانہ جو ہے، اس کی آواز صحابہ نے ایسے سنی کہ حنین الصبی، جس طرح بچہ تڑپ تڑپ کر روتا ہے، تڑپ تڑپ کر روتا ہے، اس طرح وہ کھسک کھسک کر رو رہا ہے، تڑپ تڑپ کر رہا ہے۔ کوئی رونے والا نظر نہیں آ رہا، محفل میں کوئی رونے والا نہیں، بچہ جس طرح دھائے دھائے روتا، کہتے ہیں ہم دھائے دھائے روتا ہے، اس طرح رونے لگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، جا کے اس تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب سینے سے لگا لیا تو رونے کی آواز تھم گئی۔ کہا یا رسول اللہ، آپ مجھ پہ ہاتھ رکھ کے خطبہ دیتے تھے، آج آپ نے مجھے جدا کر دیا۔ حالانکہ وہ ایک بے جان چیز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی برکت سے بے جان چیز میں بھی جان آ گئی، بے جان چیز میں بھی جان آ گئی، مگر ابو جہل کا مردہ دل مردہ ہی مردہ رہا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی، پھر کہا کہ تو کیا چاہتا ہے، تو جنت میں جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے تجھے ہم، پھر اس کو دفن کر دیا گیا۔ تو یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو بے جان چیز کو جاندار بنا دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اپنی جگہ برحق ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی قدر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو تھا مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، یہ کہہ نہیں سکتے۔ ایک واقعہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر فاقہ طاری ہے، تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بکرا ہے، چلو اس بکرے کو ذبح کر دیں گے اور دعوت کرا دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیوی نے بھی ہاں کر دیا۔ نیک بیوی جو نیکیوں میں شوہر کا ساتھ دے یہ خوش نصیبی سے ملتی ہے، ہر ایک کو ایسی عورت نہیں ملتی۔ دوسرا کام نہیں، جاؤ جی تم بولے ان کو دعوت دیں گے، 250 900 ایک بکرا اسے ذبح کر دینا، پھر اس کے بعد ہم کیا کرنا۔ لیکن وہ شوہر جس طرح عاشق رسول تھے، بیوی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والی، ایمان والی تھی، تو بکرا ذبح ہوا۔ 2 بچے تھے، حضرت جابر کے 2 بچے تھے، بس چھوٹے بچے، ایک 8 سال کا ایک 7 سال کا، کھیلنے والے بچے۔ انہوں نے دیکھا بکرے کو ذبح ہوتے ہوئے، شوق آ گیا، کہا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ تو بھائی کو ذبح کر دیا، چھری اٹھایا، حلق پہ چلایا، ختم ہو گیا۔ وہ تڑپتا ہے، پھر اسے شوق آ، اسے کیا خود کے گل پہ بھی رکھا تو خود بھی چلا گیا، خودکشی کا ارادہ نہیں، بچپن دونوں ختم۔ تو ماں نے آ کر دیکھا دونوں ختم، دونوں ماں باپ بات کر لیتے کیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دی ہم، اگر یہ بتا دیں گے تو حضور ہمارے گھر آ کر دعوت نہیں کھائیں گے۔ بچوں کا غم بڑا بھاری غم ہے، مگر اس سے زیادہ اہمیت ہے رسول کے تشریف لانے کی۔ تو دونوں کو یہ کمرے میں رکھ دیا، کپڑا اڑا دیا، بعد میں کارروائی کر لیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت آ گیا ہے، اس کے پہلے یہ حادثہ ہو گیا۔ تو میاں بیوی دونوں بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ حادثہ گزرا ہے، اس کا احساس کسی کو نہ ہو، اس طریقے سے ہم اپنے دکھ کو دبائے رکھیں گے۔ باپ تو دبا سکتا ہے، ماں بھی دبائے، یہ بہت عجیب بات ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ حضور آ کر اطمینان سے کھا کر چلے جائیں گے، اس کے بعد جا کر ہم بتائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، دسترخوان بچ گیا، صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر کیا تیرے بچے نظر نہیں آتے؟ یا رسول اللہ سو گئے ہیں، میرے بچے سو گئے، یہ نہیں کہتے کہ مر گئے، سو گئے۔ نیند، موت بھی تو ایک نیند ہی ہے، سو گئے۔ ارے جگاؤ، نہیں وہ آپ جاگیں گے نہیں۔ کیسے جاگیں گے؟ کنایے کی زبان ہو رہی، اشارے کی زبان ہو رہی، نہیں جاگیں گے، رات ہو گئی ہے، نہیں جاگیں گے، نہیں میں ان بچوں کے ساتھ کھانا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی غیب سے باخبر کر دیتا ہے۔ کون سا غیب ہے جو نبی سے چھپ کر؟ کیا غیب نہاں آپ سے ہوگا بھلا؟ کیا غیب نہاں آپ سے ہوگا بھلا؟ جب خدا ہی نہ چھپا تم سے، تم پہ کروڑوں دب۔ خدا ہی کو نبی نے دیکھ لیا، تو اب کون سا غیب ہے جو نبی سے چھپ کر رہنے والا ہے؟ تو مجبور ہو گئے، آنکھ سے آنسو آ گئے، کہا کیا بات ہے یا رسول اللہ، میں کیا بتاؤں، میں بتا نہیں سکتا، آپ ہی دیکھ لیجیے۔ سیدھے آئے، حضور نے دیکھا دونوں کو، کہا دونوں زندہ ہو جاؤ، اللہ کے حکم، دونوں زندہ۔ دونوں کو بلایا، ساتھ بٹھایا، کھلایا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے، کسی کے لیے زحمت نہیں بن سکتے۔ بظاہر دونوں بچے ایک دوسرے کا خون کر لیتے ہیں، ایک تو خون کرتا ہے، دوسرا خود ہی اپنا خون کر لیتا ہے، اس لیے کہ اسے شوق آیا کہ اس کے گلے پہ چھری چلی تو لال رنگ کے فوارے نکلے، میرے سے بھی ویسے فوارے نکلیں گے، یہ شوق تھا۔ موت کیا ہے ان بچوں کو پتہ ہی نہیں، موت کیا ہے، قتل کیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ چمکتی ہوئی چھری جب چلی بکرے پر تو دیکھ کر ان کو شوق آ گیا، ہاں ایسا کریں گے تو لال رنگ کی ایک چیز نکلے گی، یہی جذبہ تھا، یہی شوق۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کو زندہ کر دیا اور دونوں بیٹھ کر کھانے لگے۔ تو حضرت جابر، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کیونکہ اتنی بھاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ تو حضرت جابر نے اپنے دونوں بیٹوں کی موت کو تو گوارا کر لیا، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی سی تکلیف دینا گوارا نہ کیا۔ اگر میں کہہ دوں تو ہمارے نبی کے دل کو دکھ ہوگا کہ میری وجہ سے بکرا ذبح کیا گیا، بکرا ذبح ہونے کی وجہ سے جابر کے بچوں کا یہ حادثہ ہوا، میری وجہ سے یہ سوچیں گے حضور کے مبارک دل کو دکھ پہنچے گا، یہ دکھ دینا انہیں منظور نہیں۔ تو ایسے معجزے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، یہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے دوران اکاشا رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں اکاشا، تلوار ٹوٹ گئی۔ تلوار چلتے چلتے جب ہلکی تلوار پہ بھاری تلوار کا زور لگے یا بھاری ڈھال پر تلوار جائے تو ٹوٹ گئی، ٹوٹ کے ٹکڑے ہو گئی۔ اب کیسے تلوار چلائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، اب تلوار کے بغیر میں کیسے لڑوں؟ تو وہاں پہ ایک درخت تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے ایک ٹہنی کو توڑا، درخت کی ٹہنی توڑ کے حضرت اکاشا کے ہاتھ میں دے کے کہا کہ اس سے لڑ۔ حضرت اکاشا نے یہ نہیں پوچھا، یا رسول اللہ یہ تو ٹہنی ہے، یہ تلوار چلے گی تو اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ کیسے؟ مگر ایمان تھا، صحابہ کرام کو ایمان تھا، بزرگان دین کو ایمان تھا، تو ایمان تھا لہذا ٹہنی کو لے کر گئے، لڑتے رہے، جنگ ختم ہو گئی۔ پھر آ کر جب واپس کیا تو ٹہنی ہے، ٹہنی ہوتے ہوئے تلوار کا کام کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر اژدہا کا کام کیا، مگر یہاں ٹہنی تلوار نہیں بنی، ٹہنی ہی رہی، کام تلوار کا۔ دشمن دیکھتا ارے ٹہنی لے کے آتا، کیا بیوقوف ہے، ٹہنی سے مجھے مارے گا۔ سامنے آیا تھا ہمت سے، ٹہنی سے ایک وار گردن کٹ کے گر گئی، ختم۔ یہ کیا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں، مرنے کے بعد دیکھے گا، اس کی روح مرنے کے بعد دیکھے گی جہنم میں جا کر، ارے کیا ٹہنی، دھوکہ کھا گیا میں، یہ ٹہنی ہے مگر دست رسول نے اس کو پکڑ کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ نے پکڑ کر کہا کہ یہ ٹہنی لے، ٹہنی سے لڑ۔ تو ایسے معجزے، ایک شاعر کہتا ہے دو چار معجزے ہوں تو بولے کوئی بشر، دو چار ہوں تو بیان کر سکتے ہیں، بیان کے دائرے میں بات آ سکتی ہے۔ دو چار معجزے ہوں تو بولے کوئی بشر، ساری حیات سلسلے معجزات ہے، پوری زندگی معجزہ ہی معجزہ، کھائیں تو معجزہ، دیکھیں تو معجزہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر جب ہم کھانا کھاتے، کننا نسمع تسبیح الطعام، ہم سنتے تھے کہ کھانے کے دانے تسبیح پڑھتے ہیں، مگر اب وہ چیز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، چاول،
गेहूँ रोटी उठा तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ते आ रहा था, रोटी का टुकड़ा लेके मुंह में रख लेता। कुन्ना नस्माउ तस्बीहत ताम, मैं हदीस के अल्फाज जो के तो सुना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, खाने की तस्बीह हम सुनते थे, अब सुन रहे हैं, ये नहीं कहा कुन्ना नस्माउ, हम सुनते थे, सुना करते थे। वो ज़माना चला गया, वो सरकार दो आलम सल्लम का मुक़द्दस ज़माना, मगर आज भी नबी का ज़माना। वो ज़माना ऐसा था कि नबी को सहाबा जब चाहते देखते थे। अब ज़माना ऐसा है कि नबी को कोई देखना चाहे तो ख्वाब में देखे, कोई बेदारी में भी देखता है, मगर ये हर एक को नसीब नहीं। मगर उस ज़माने में हर एक को नसीब, हुजूर को देखने की ख्वाहिश होती तो सीधे आ जाते। एक सहाबी हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु अचानक दुबले होते गए। अचानक कोई इंसान जो फरबा हो, ताकतवर हो, जसीम हो, जसामत वाला हो, अचानक दुबला होता गया। तो इस ज़माने में बोलते क्या शुगर है, क्या टेस्ट कराए, क्या पूछे। उस ज़माने में तो नहीं था, शुगर टेस्ट कराते क्या, ये नहीं, बस इतनी बात थी, क्या कोई गम है क्या। तो हज़रत सौबान को हुजूर ने देखा और कहा, अरे सौबान क्या गम है तुमको, रोज़ाना तुम ढलते जा रहे हो, दुबले दुबले होते जा रहे हो। तो हज़रत सौबान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा घर आपकी मस्जिद से करीब है, आपके घर से भी करीब है, रोज़ाना आपको देखता हूँ, फिर जब तसल्ली नहीं होती तो घर से बाहर आ जाता हूँ। आप किसी भी काम के लिए आपके घर से निकलते, आपको देख लेता, मस्जिद में देख लेता, फिर भी जी नहीं भरा तो कभी आके आपको तकलीफ भी दे देता हूँ। आपको जब नहीं देखता, कई घंटे नहीं देखता तो बेखरारी हो जाती, रोज़ाना आपको देखना। अब मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया में आपका घर जिधर है उसी गली में मेरा घर है, मगर जन्नत में तो ऐसा नहीं होगा, आप बड़े मकाम में रहेंगे, मैं एक मामूली इंसान। आपकी वजह से, आपके नज़र करम से मैं मुसलमान हो गया। अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि वो मुझे जन्नती बनाएगा, मगर जन्नत में मैं कहाँ रहूँगा, आप कहाँ रहोगे। ये सोचता हूँ तो खाया नहीं जाता, ये सोचता हूँ तो नींद नहीं आती मुझे। बस यही गम है कि मुझे कमज़ोर बनाते जा रहा है। दुनिया का भी गम नहीं है, दौलत का भी गम नहीं है, कोई गम नहीं है। हमको तो बस यही गम है कि आपसे जुदाई हो जाएगी, मैं वहाँ जाके करूँगा क्या, ले जाएंगे जन्नत में कहूँ जाके करूँ क्या, ले जाएंगे जन्नत तो कहूँ जाके करूँ क्या। जन्नत तो यही है कि मुझे मिल जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत तो यही है कि मुझे मिल जाए मोहम्मद। ले जाएंगे जन्नत तो कहूँ जाके करूँ क्या, जन्नत तो यही है मुझे मिल जाए मोहम्मद। तो अर्ज़ करने लगे कि यही गम है। तो हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत मा मन अहबबता, तू जिससे मोहब्बत करता है तो उसी के साथ रहे। अगर मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरे साथ रहेगा, डरता क्यों है। मकाम मेरा ऊंचा हुआ करे, तेरा मकाम छोटा हुआ करे, लेकिन तू मुझसे जुदा नहीं रहेगा, मैं तुझसे जुदा नहीं रहूँगा। तो खुश हो गए हज़रत सौबान। और सहाबा किराम कहते हैं, सहाबा किराम, उस दिन हमें ऐसी खुशी मिली कि हमारी पूरी ज़िंदगी में किसी वक्त ऐसी खुशी हमें नहीं मिली। ईदें आई गई, ईदों में भी वो खुशी नहीं मिली जो खुशी हमें उस दिन मिली। कि हमें भी यकीन हो गया कि जब सौबान नबी के साथ रहेंगे तो हम भी नबी के साथ रहेंगे, क्योंकि उनके दिल में नबी की मोहब्बत है, इसलिए नबी के साथ रहेंगे। हमारे दिलों में भी तो ये सरमाया है, हम भी तो दौलत इश्क रखते हैं अपने सीनों के अंदर, लिहाजा हम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेंगे। तो ऐसी खुशियाँ ईदें कई हैं,
عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کے علاوہ بھی کئی عیدیں ہیں، مگر شرعی عیدیں جو ہیں جن میں نماز عید واجب ہوتی ہے، 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ شاعر کہتا ہے عید میلاد محمد پہ فدا سب عیدیں، عید میلاد محمد پہ فدا سب عیدیں، یہ بنے عید کا گل گل کی ہوں بلبل عیدیں۔ ساری عیدیں بلبل بن کے طواف کرتے رہیں اس پھول کا، اور یہ پھول ہے عید میلاد مصطفیٰ، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد نہ ہوتی تو آپ کو نہ رمضان کی عید ملتی نہ بقرعید کی عید ملتی، وہ بھی نہیں ملتی یہ بھی نہیں ملتی، دونوں ملے ہیں کس وجہ سے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے عید میلاد محمد پہ فدا سب عیدیں، یہ بنے عید کا گل گل کی ہیں بلبل عیدیں۔ تو حضرات گرامی، یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالی تمام کرشموں کا، کمالات کا، میراکلز کا ظاہر کرنے والا۔ اللہ کی قدرت ہی سے سب کچھ ہوتا۔ خدا کی قدرت جب نبی کی نسبت سے ظاہر ہوتی ہے تو اس کا نام معجزہ ہے، کسی ولی کی نسبت سے ظاہر ہوتی ہے تو اس کا نام کرامت۔ دیکھیے عقیدہ اگر مضبوط ہو تو پھر آدمی اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ۔ کافر کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ تلوار پر۔ حضرت عکاشہ کافر نہیں تھے، وہ تلوار پہ بھروسہ کرنے والے نہیں تھے، نبی کی بات پہ بھروسہ کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی دی، درخت کی شاخ، تو بھروسہ کیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بے تیغ یعنی تلوار کے بغیر، تلوار کے بغیر بھی مومن سپاہی لڑے گا، یہ مومن سپاہی ہے۔ حضرت عکاشہ کافر سپاہی نہیں ہے، مومن سپاہی۔ کافر ہو تو جب تک تلوار ہاتھ میں نہیں آئے گی آگے نہیں بڑھے گا، یہ مومن ہے۔ درخت کی ٹہنی کو لے کے آگے بڑھ گئے، سامنے تلوار چل رہی ہے، مقابلے کے لیے ٹہنی ہے، مگر ٹہنی نے کئی تلواروں کو توڑ توڑ کے گرا دی، کیونکہ ٹہنی کس کے ہاتھ سے ملی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے ملی۔ دیکھیں ایک صحابی کا واقعہ ہے، ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرائیں۔ گھر میں آیا تو بیوی نے کہا کہ تھوڑا سا آٹا ہے، بس گوشت بھی تھوڑا سا ہے نا، ایک بکری کا بچہ ہے، اسے ذبح کریں گے تو کتنا گوشت رہے گا؟ 4 کلو 3 کلو گوشت رہے گا، اتنا چھوٹا بچہ ہے، اس کا شوربہ ہم بنا دیں گے۔ آپ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ بس 10 آدمیوں کی دعوت ہے، حضور کے کان میں کہہ دینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلیکشن کریں گے، سلیکٹ کر کے 10 آدمیوں کو لے کر گھر آ جائیں گے، ہم لوگ کھلا دیں۔ تو اسی طرح گئے وہ صحابی، جا کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے گھر میں دعوت ہے۔ یہ واقعہ بھی حضرت جابر کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات سن لی، صحابی کی بات کو اچھی طرح سن لیا، کہا کہ دیکھو میرے صحابی کے گھر میں دعوت ہے، تم سب کے سب چلے آنا۔ 150 آدمی تھے، 150 آدمی کی دعوت، تھوڑا سا آٹا ہے، روٹیاں بنائیں گے تو آدمی 2 روٹی کھائے گا تو بس 20 روٹیاں 25 روٹیاں پکیں گی۔ 150 آدمی پریشان ہو گئے، سیدھے گھر آئے، بیوی سے کہا کیا کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی ہے، اب ہمارے پاس نہیں ہے کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے، فوراً پہنچ گئے، کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں جو بولتا ہوں کرتا۔ آٹا
گون کے رکھو، ابھی روٹی مت بنانا، شوربہ رکھ دو چولہے پر، جو شوربہ تیار ہے اسے یوں ہی رکھ دو، بند کر دو، ڈھاکن سے تھالے سے بند کرو۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں شوربے میں اپنا لعاب ٹپکا دیتے ہیں، وہ جو تھالا ہے اسے کھول کر اس میں مبارک تھوک ڈال دیتے ہیں، بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد آٹا کا ہے، اس میں بھی مبارک تھوک ڈال کے کہا کہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے، یہ جو آٹا گوندا ہے تھوڑا تھوڑا نکل کے روٹیاں بناتے جانا۔ اچھا، اور یہ شوربہ وہ برتن بند ہی رکھنا، بند رکھ کے نکالنا، وہ جو ڈوئی ہے ڈوئی سے نکال کے شوربہ ڈالنا، ڈال کے دینا، جھانک کر نہیں دیکھنا اس کو۔ سارے لوگ شکم سیر ہو کے کھائے، بولے آج بہت لذیذ بھی تھا کھانا، ڈبل ہم نے کھایا، سب چلے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جابر تسلی ہوگی؟ ہاں ہوگی، بتاؤ تمہاری ہانڈی کہاں ہے؟ دیکھے تو سالن جو کا تو ہے، آٹا بتاؤ، اتنا ہی آٹا باقی ہے۔ تو حضور نے جابر کا نہیں کھایا، حضور کے مبارک تھوک نے اتنا سارا آٹا مہیا کر دیا، اتنا سارا شوربہ مہیا کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ حضور کی دعوت کرائیں گے، لیکن دعوت حضور کی طرف سے ہوئی۔ دیکھیے بچپن تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت ہی سے حضور کے کمالات ظاہر ہو گئے۔ نبوت کی تاریخ کیا ہے؟ 40 سال جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر ہوئی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کو نازل کیا اور آپ نے لوگوں کو سنایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس سے پہلے 40 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتے تھے، مگر عام رہتے ہوئے بھی ایک خصوصیت آپ کے اندر نظر آتی تھی۔ عام رہتے ہوئے بھی شاعر کہتے ہیں، حالی ایک بہترین شاعر، ان کی خبر کہاں ہے؟ وہ جو پانی پت میں ابو علی خلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درگاہ سے آپ باہر آئیں گے تو ادھر ان کی خبر ہے حالی۔ تو یہ حالی کہتے ہیں وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے سب دربار میں۔ 40 برس تک غار ہرا میں جاتے رہے، آتے رہے۔ ہمارے پیر و مرشد نے اس شعر میں کچھ تبدیلی کی۔ ہمارے پیر و مرشد نے کہا وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غیروں میں، 40 برس تک غیروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے سب دربار میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتے رہے اور کسی کو یہ بالکل نہیں بتایا کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ تو ایسے موقع پر بھی حضور سے کمالات ظاہر ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، قبل نبوت، بعد نبوت۔ 40 سال پہلے کے کمالات جب آپ کے نبی ہونے کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اور 40 سال کے بعد والے کمالات جب ہمارے حضور کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا، ماننے والوں نے مان لیا، انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ تو جو کمالات 40 سالہ عمر کے بعد ظاہر ہوئے، ان کمالات کا نام ہے معجزات یا معجزات سنگولر، معجزات پلورل، معجزے۔ اور جو کمالات 40 سال کے پہلے، یعنی حضور کی عمر 20 سال کی تھی، 18 سال کی تھی، 10 سال کی تھی، 7 سال کی تھی، بلکہ حضور 1 سال 1 مہینے کا بچہ تھے تب بھی کمالات ظاہر، تو ان کمالات کا نام ہے ارہاسات۔ یہ لفظ شاید نیا ہوگا، کیونکہ کوئی سناتے نہیں، معلوم تو رہے گا علماء کو مگر سناتے نہیں۔ ارہاسات، معجزات،
دیکھیے 40 سال کے پہلے جو کمالات حضور سے ظاہر ہوئے ان میں ایک کمال، ابو طالب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عموماً لوگ آپ کو چچا بتاتے ہیں، عربی میں عم، اس کا ترجمہ چچا ہم کر لیتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بڑے بھائی تھے، ایسی بھی روایت ہے، حضرت ابو طالب۔ تو حضرت ابو طالب غریب انسان تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری انہوں نے لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جب ان کا انتقال ہو گیا تو چچا ابو طالب نے ذمہ داری لے لی۔ غریب انسان تھے، بچے زیادہ تھے، حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، حضرت علی، حضرت عقیل اور بھی بچے تھے جن کے نام ہمیں معلوم نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بچے کی طرح تھے۔ تو ابو طالب دستر بچھاتے، تھوڑا سا کھانا رہتا، بولتے اینا ابنی محمد، میرا بیٹا محمد کہاں ہے، بلا کہاں ہے میرا بیٹا؟ تو وہ تراش کرتے، بولتے محمد تم بیٹھ جاؤ تو ایک آدمی کا کھانا 10 آدمی کھائیں تو بھی کمی نہیں آئے گی، 100 آدمی کھائیں تو بھی کمی نہیں آئے گی، اگر تم نہ بیٹھو تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو سب کھاتے۔ تو اب میں پوچھتا ہوں، ابو طالب نے نبی کی پرورش کی یا نبی نے ابو طالب کی پرورش کی؟ ہمارے نبی نے ابو طالب کے تمام بچوں کی پرورش کی۔ یہ وہ نقشہ ہے جو سب سے چھپا ہوا ہے، یہ باطنی پہلو ہے، یہ جو ہے ہڈن ریالٹی ہے، چھپی ہوئی حقیقت ہے۔ ظاہر میں کیا ہے؟ ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ تو حضرت ابو طالب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ اپنے بچوں کو دسترخوان پہ بٹھاتے، بچے چاہتے کہ کھائیں تو منع کر دیتا ہے، پہلے دیکھو نادو ابنی محمد، نادو ابنی، بلاؤ میرے بیٹے محمد کو، میرے بیٹے محمد۔ جب حضور سنماتے تھے تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، قدم قدم پہ معجزے، قدم قدم پہ معجزے۔ اسی لیے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، ساری حیات سلسلہ معجزات، ایک معجزوں کا کی ایک لائن ہے پوری زندگی، بچپن میں بھی معجزہ۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، 2 سال حضور سے عمر میں بڑے ہیں حضرت عباس۔ ان سے حضور نے پوچھا میں نبی ہوں آپ کو کب پتہ چلا؟ کہنے لگے جب آپ جھولی میں جھولتے تھے، آپ 1.5 سال کے تھے تو 2 سال بڑے تھے، ان کی عمر کیا تھی ہوگی؟ 3.5 سال کو شعور آ گیا۔ تو اس وقت ہی میں نے جان لیا کہ آپ کچھ خاص آدمی ہیں، نبی ہیں یہ تو معلوم نہیں تھا، خاص آدمی اس لیے کہ آپ جھولے میں اشارہ کرتے، آپ جدھر اشارہ کرتے ادھر چاند چلے جاتے، ادھر اشارہ کرتے تو ادھر چاند چلے جاتے۔ یہ میں نے دیکھا، تب بھی میں سمجھ گیا کہ آپ کچھ خاص آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، آپ نبی بننے والے ہیں، مجھے پتہ چل گیا۔ تو بہرحال معجزات رسول اس میں بیان کتنا ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سمندر کی طرح کشادہ ہیں، تو ہمارا بیان اس سمندر کا ایک خطرہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور کیا کیا جائے، وقت تو رکنے والا نہیں، وقت تو جاتا ہی ہے۔ اب وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا ہی پڑے گا، لہٰذا میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔